ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردے نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ مردے نہیں بلکہ زندے ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ کی راہ میں قربان ہونے والوں کو مردہ نہ کہنا. وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ، لیکن ان کی زندگی تمہارے شعور سے، تمہارے ادراک سے بہت بلند ہے. ہو سکتا تھا کہ کوئی زبان سے تو ان کو مردہ نہ کہتا، دل میں مردہ ہی سمجھتا رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اور نازل فرمائی، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، یعنی شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا. پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ ان کو زبان سے مردہ نہ کہنا. اس آیت میں فرمایا زبان پر لانا تو درکنار، دل میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے. تو پھر وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے نزدیک رزق بھی دیے جاتے ہیں، کھاتے پیتے بھی. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو درجہ مرتبہ ان کو دیا ہے اس پر وہ بڑے خوش بھی ہوتے ہیں. قرآن کریم کی ان دو آیتوں سے صاف طور پر یہ ثابت ہوا کہ شہداء زندہ، زبان سے ان کو مردہ کہنا چاہیے اور نہ دل میں ان کو مردہ سمجھنا چاہیے. جو زبان سے ان کو مردہ کہے یا دل میں مردہ خیال کرے وہ قرآن کریم کا منکر ہے. جو قرآن پر ایمان رکھنے والا ہے وہ زبان سے بھی ان کو زندہ کہے گا اور دل سے بھی ان کو
حیات شہداء کا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حدیث شریف نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کی روحوں کو سبز پرندوں کا خالق عطا فرماتا ہے، یعنی شہیدوں کی روحوں کو سبز رنگ کا جسم عطا کیا جاتا ہے اور وہ اس جسم کے اندر رہ کر جنت میں رہتی ہے۔ شہیدوں کی ارواح سبز خالق کے پرندوں میں جنت میں رہتی ہے اور جنت میں سے جہاں سے جاتی ہے کھاتی ہے پیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے آرام کرنے کے واسطے عرش معلیٰ کے نیچے قندیلیں لٹکائی ہوئی ہیں، ان قندیلوں کے اندر وہ آرام کرتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ کے نیچے ان کے لیے جھولے لگا رکھے ہیں، جھولے بنا رکھے ہیں، ان قندیلوں میں ان جھولوں میں وہ آرام کرتی ہیں۔ تو ذرا خیال کیجیے کہ ہم لوگ جو کراچی میں رہنے والے ہیں، کالونیوں میں رہنے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں، اور جو جنت میں رہتے ہیں اور جنت کے پھل میوے کھاتے ہیں اور عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں آرام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، آسمانوں میں، زمین میں، بہشت میں، ہر جگہ وہ سیر و سیاحت کرواتے ہیں۔ ان کی زندگی میں ہم سب شک اور شبہ کرتے ہیں، تو ہمیں ان کی زندگی میں شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی زندگی عطا فرمائی ہے جو ہماری زندگی کے مقابلے میں بڑی عرفہ و اعلیٰ اور بڑی بلند و بالا ہے۔ اسی واسطے اللہ فرماتا ہے تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ غور فرمائیے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیتا ہے، جو ادنا چیز ہے، تو اللہ ایک کے بدلے 700 یا 1400 دے دیتا ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ انبتت، جب اس دانے کو زمین میں بو دیا جاتا ہے تو وہ دانہ اگاتا ہے، وہ دانہ نکالتا ہے، 7 سنابل، 7 بال، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بال میں 100 دانے، تو ایک دانے سے نکلے 7 بال اور ہر بال میں 100 دانہ، تو ایک دانے سے کتنے ہو گئے؟ 700۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی دگنے کر، یعنی 1400 کر۔ تو دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیتی ہے، جو ادنا چیز ہے، تو ان کو تو اللہ ایک کے بدلے 700 دے دے یا 1400 دے دے، تو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دیتے ہیں، جو اعلیٰ چیز ہے، تو کیا جان دینے والوں کو، زندگی قربان کرنے والوں کو اللہ زندگی بھی نہیں دیتا، جان بھی نہیں دیتا؟ اگر اللہ تعالیٰ زندگی نہ دے تو یہ تو انصاف نہ ہوگا کہ اپنا چیز قربان کرنے والے کو تو اللہ نے ایک کے بدلے 700 یا 1400 دے دیے، تو جو اللہ چیز جان قربان کرتے ہیں، زندگی نثار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیسی زندگی عطا فرماتا ہے؟ ایسی زندگی عطا فرماتا ہے جس زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کی ہزاروں زندگیاں ہیں۔ حضرت امام حسین کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہو، ماموں خدا کے لیے ہرگز ایسا نہ کرنا۔ رہ کی گورنری کیا، اگر روئے زمین کی حکومت بھی چھوڑنی پڑتی تو میں
تو فرزندے رسول کے قتل کرنے کی وجہ سے میں ضرور جہنم میں جاؤں گا اور سوائے جہنم کے اور کچھ میرے نصیب نہیں ہو. خود بھی بار بار اقرار و اعتراف کرتا تھا، مگر اور حبل غالب آ گئی. یاد رکھو اس حرص نے بہت سے لوگوں کو تباہ کیا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا اتقوا الشوحا ان الشوحا اهلك من كان قبلكم. اسی حرص نے، طمع اور لالچ نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا. اس حرص نے اور اس طرح سرکار کو شہیدوں کو جو زندگی عطا فرماتا ہے اس کے ساتھ کوئی غم کوئی فکر نہیں ہوتا، بلکہ ان کی زندگی خوشیوں اور مسرتوں سے ہمکنار ہوتی ہے. تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند زندگی عطا فرماتا ہے. گویا اللہ فرماتا ہے میری راہ میں فانی زندگی قربان کر دو اور باقی زندگی لے لو. میری راہ میں وہ زندگی قربان کر دو جس کے ساتھ ہزاروں غم اور ہزاروں فکر ہے، اور وہ زندگی لے لو جس کے ساتھ کوئی غم فکر نہیں بلکہ ہزاروں اور لاکھوں خوشیاں اور مسرتیں ہیں. تو شہداء کا بہت بلند مقام ہے. بڑے بڑے مقتدر حضرات، بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں یہ تمنا کیا کرتی تھی، یہ دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں عظیم الشان شہادت حاصل ہوئی. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی خبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت دے دی تھی جبکہ امام حسین ابھی دودھ پیتے بچے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اس بیٹے کو میری امت کے لوگ قتل کر دیں گے. عراق کی زمین پر جس کا نام ہوگا کربلا، تو سرکار نے فرمایا تم میں سے جو اس وقت وہاں موجود ہو اس پر لازم ہے کہ میرے بیٹے کی مدد کرے. میرے بزرگوں اور دوستوں، امام علی مقام کا شہید ہونا ایک یقینی امر تھا، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا اگر امام حسین شہید نہ ہوتے تو نبی کریم کا فرمان غلط ہو جاتا. لوگ یہ کہتے کہ نبی پاک نے تو فرمایا تھا کہ امام شہید ہوں گے اور یہ تو شہید ہوئے نہیں، لہذا ان کا شہید ہونا یقینی امر تھا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی. کے سردار ہے، تم جانتے ہو کہ ہمارے ہی گھر میں قرآن نازل ہوا، تمہیں معلوم ہے ہمارے ہی گھر سے تمہیں اسلام، قرآن اور ہدایت نصیب ہوئی. تو بدبختوں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی اولاد پر ظلم کرتے ہو، بتاؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تم میں سے کسی نے مجھ سے کوئی انتقام لینا ہے؟ کیا میں نے تمہارے کسی فرد کو قتل کیا ہے؟ میں نے کسی کا دل دکھایا ہے؟ میں نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ آخر تم ہزاروں کی تعداد میں تلواریں اور کشتیاں لے کر میرے مقابلے پر آئے ہوئے ہو، تو تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارا کیا مقصد ہے؟ میں نے تم میں سے کسی کا کوئی بگاڑا نہیں ہے، تم کیوں میرے قتل کے کر رہے ہو؟ خدا کی قسم میرے قتل سے بڑھ کر کوئی اور ایسا قتل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا بہت زیادہ سزاوار ہوگا. اگر مجھے قتل کرو گے اللہ تعالیٰ کا تم پر غضب نازل ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کیے بغیر نہیں چھوڑے گا. امام علی مقام نے
کا پانی کتے بلے دور تلک پی رہے تھے، یہودی عیسائی کافر تلک پی رہے تھے، اس دریا اس نہر کا پانی انہوں نے آل رسول پر بند کر دیا۔ کس پر بند کر دیا؟ اس حسین پر جس کا نانا مالک کوثر ہے، جس کا باپ ساقی کوثر ہے۔ بدبختوں نے یہ خیال نہ کیا کہ اس کا پانی بند کر کے ہم اس کے نانا جان اور اس کے والد مالک کے حقوں کوثر کے جام کیسے پی سکیں گے؟ اور میں کہتا ہوں کہ ان کے مقدر میں کوثر کے جام تھے ہی نہیں۔ اگر ان کے مقدر میں کوثر کے جام ہوتے تو وہ ایسی بدبختی کا مظاہرہ نہ کرتے۔ پانی بند کر دیا۔ امام علی مقام کے رفقا میں تھے، چند بزرگ ان کے پاس گئے، ان میں نبی کریم کے صحابہ بھی تھے۔ انہوں نے جا کر ان کو سمجھایا کہ پانی تو بند نہ کرو، اگر تمہیں ہمارا کوئی لحاظ یا خیال نہیں تو رسول شادیوں کا خیال کرو، پردہ نشین بیویوں کا خیال کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال کرو۔ پانی ایک ایسی چیز ہے تو اس کے ہونے کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں، چنانچہ اسباب پیدا ہو گئے۔ 60 رجب کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کیا اور یزید تخت نشین ہوا۔ رات میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من سنۃ 60 وعمارۃ الصبیان۔ اے اللہ، میں 60 ہجری اور لونڈوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحابہ کرام سے بھی فرمایا، اعوذ باللہ من سنۃ 60 وعمارۃ الصبیان۔ اے میرے صحابیوں، 60 ہجری اور لونڈوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گلیوں اور بازاروں میں پھرتے ہوئے یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، 60 ہجری اور لونڈوں کی حکومت کا سال مجھے نہ پائے۔ 60 ہجری کا سال اور لونڈوں کی حکومت کا زمانہ میں نہ پاؤں، مجھے اس سے پہلے اٹھا دے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ 60 ہجری کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ میری آنکھیں ان واقعات کو نہ دیکھیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور 59 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 60 رسول کے لگتے جگر، اے میرے رسول کے نور نظر، میرا بھی ایک ہی بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے اور یہ ان کی دلہن ہے، ان کی شادی کو ابھی 17-18 روز ہوئے ہیں۔ میری یہ زندگی بھر کی کمائی میں آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، ہدیہ پیش کر رہی ہوں، اس کو قبول کر لیجیے اور اس کو اپنے اوپر نثار ہونے کی اجازت دیجیے۔ امام نے اٹھایا اور فرمایا، بھائی تم ایسے بنے ہمارے بھائی کہ ہم تمہاری کوئی توازن نہیں کر سکتے، تمہیں پانی تک بھی نہیں پلا سکتے، لیکن یہ سنو، ہم تم سے عہد کرتے ہیں کہ جب جنت الفردوس میں جائیں گے تو پہلے ڈاکٹر کے نام تمہیں پلائیں گے، پھر بعد میں ہم پیئیں گے۔ حضرت مسلم کے بھائی آگے بڑھے، حضرت صحابی بہادری
حکومت ہو گئی اور ان لوگوں نے جو کھیل کھیلا اس کی داستان آپ گزشتہ راتوں میں بھی سنتے رہے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ بھی سنیں. یزید نے تخت نشین ہو کر حضرت امام علی مقام سے بیعت طلب کی. امام نے انکار کر دیا کیونکہ امام کے نزدیک یزید فاسق و فاجر تھا، کوئی اس لائق نہیں تھا کہ مسلمانوں کا امام بنے. آپ نے اس کو اپنا امام تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. آپ کو مدینہ طیبہ سے ہجرت کرنی پڑی، مکہ مکرمہ میں آ گئے. مکہ مکرمہ میں آئے تو اہل کوفہ کے خطوط آنے شروع ہو گئے. میں رات تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ امام علی مقام نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے میں بھیجا کہ وہاں کے حالات کا صحیح جائزہ لے کر مجھے اطلاع دے. اگر حالات تسلی بخش ہو، اطمینان بخش ہو تو پھر میں بھی آ جاؤں گا. امام مسلم پہنچے تو اہل کوفہ نے ان کی بڑی تعظیم کی، بڑی قدر کی. 18,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور بیعت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا. امام مسلم کہ آپ بلا خوف و خطر جہاں تشریف لے آئے، سارا علاقہ اپنے ساتھ ہے، کسی قسم کا کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے. آپ ضرور تشریف لائیں تاکہ اللہ کے بندوں کو تقویٰ و پرہیزگاری کی حکومت نصیب ہو اور فسق و فجور کی حکومت کا خاتمہ ہو. حضرت امام کے پاس جب یہ خط پہنچا، امام علی مقام نے کوفے جانے کا عزم کر لیا. میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو لڑنے کے ارادے سے نکلتا ہے وہ اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اور دودھ پیتے بچوں کو ساتھ نہیں لیا کرتا. امام علی مقام نے اپنی بیویوں، بہنوں، بیٹیوں، دودھ پیتے بچوں کو بھی ساتھ لے لیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ لڑنے کے ارادے سے ہرگز نہیں نکلے تھے، کیونکہ امام مسلم کا خط آیا تھا کہ حالات بڑے تسلی بخش ہے، کوئی خوف و خطرہ نہیں. تو آپ نے اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لیا کہ اگر ہم نے اہل و عیال کو یہاں چھوڑ دیا، خود وہاں چلے گئے تو پتہ نہیں حالات کیسے ہو. تو پھر اولاد کی طرف، اپنے بچوں اور بیویوں کی طرف دھیان رہے گا تو جہاں ہم ہوں گے یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ نے یہی مناسب سمجھا کہ سارے اکٹھے رہیں. ہو سکتا ہے ہمیں کوفے میں کچھ عرصہ رہنا پڑے تو پھر پیچھے سے بال بچے اداس اور پریشان ہو جائیں. امام علی مقام اہل و عیال کو لے کر نکلے. یاد رکھیے، امام علی مقام کو یہ تو معلوم تھا کہ ہم نے شہید ہونا اور یہ بھی معلوم تھا کہ ہماری شہادت گاہ کا نام کربلا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ حادثہ اسی سفر میں پیش آ جائے. چنانچہ آپ نے اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے لیا. آپ کے ساتھ آپ کی 2 بیویاں تھیں، حضرت شہر بانو اور حضرت رباب. 2 بہنیں تھیں، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم. 1 بیٹی تھی حضرت سکینہ. 3 بیٹے تھے، حضرت علی اکبر، امام زین العابدین اور حضرت علی اصغر. 4 بھتیجے تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر. 5 بھائی تھے، حضرت عباس، حضرت محمد، حضرت جعفر، حضرت عمر اور حضرت عثمان. اسی طرح آپ کے ساتھ آپ کے 3 چچا زاد بھائی تھے، حضرت عبداللہ، حضرت عبدالرحمان، حضرت جعفر. یہ عقیل کے فرزند تھے. 2 بھانجے تھے، آپ کی بہن سیدہ زینب کی آنکھوں کے تارے، حضرت محمد اور حضرت عون. 50 کے قریب دوست تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. امام علی مقام کا یہ قافلہ 82
اس پر مشتمل تھا۔ مکہ مکرمہ سے نکلے اور کوفے کی طرف چلے، راستے میں لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہی، لوگوں نے یہی کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ کوفے تشریف نہ لے جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں وہی کچھ پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے لکھ دیا۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنوں۔ آپ کے بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سیدہ زینب کے شوہر، انہوں نے مکہ مکرمہ کے گورنر عمر بن سعید سے خط لکھوایا، امان نامہ حاصل کیا اور وہ پیچھے گئے اور جا کر حضرت امام سے درخواست کی کہ یہ میں گورنر مکہ سے آپ کے لیے امان نامہ لے کر آیا۔ انہوں نے آپ کو امان دی، آپ مکے واپس آ جائیں، آپ کی جان مال عزت آبرو کو کوئی خطرہ نہیں، آپ ڈوبے نہ جائیں، مکے واپس آ جائیں۔ اور یہ گورنر کی تحریر ہے کہ ضمانت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی امان چاہیے، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی ضمانت چاہیے، میں ضرور جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا بھائی آپ کو صحابہ کرام نے بھی روکا، بہت سے لوگوں نے روکا ہے کہ آپ کوفے نہ جائیں، کیونکہ اہل کوفہ قابل اعتماد نہیں، ایسے لوگ نہیں ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکے، ان کا ظاہر کچھ ہے، ان کا باطن کچھ ہے۔ انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، آپ کے بھائی حسن مصطفیٰ کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، اور اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے، تو پھر آپ کوفے جانے پر کیوں مسئلے ہیں، کیوں مدد ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا بھائی اس بات کو مت چھیڑو اور مجھے جانے، یہ قدم تو اللہ کی راہ میں اٹھ چکے ہیں، اب یہ قدم واپس نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ نے کہا ہے مجھے ضرور بتائیے آخر کیا راز ہے، کیا بات ہے کہ آپ کوفے جانے پر تلے ہوئے؟ حضرت عبداللہ نے آپ کو قسم دے دی کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے ضرور بتائیے۔ فرمایا بھائی تم نے قسم دے دی ہے، یہ اچھا نہیں کیا، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں، سنو، مجھے باغ میں نانا جان حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ میرے نانا جان نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے اور میں نے نانا جان کے ساتھ اس عہد کو پورا کرنے کا وعدہ کیا، میں اس عہد کو ہر صورت میں پورا کروں گا، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ نانا جان نے کیا عہد لیا؟ امام علی مقام نے فرمایا بھائی تم نے مجھے قسم دے دی تو میں نے اتنا تو تمہیں بتا دیا، اب یہ نہیں بتاؤں گا کہ میرے نانا جان نے مجھ سے کیا عہد لیا ہے اور میں نے کیا وعدہ کیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کل کے دور کے یہ نکتہ چین حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ امام کو نہیں جانا چاہیے تھا، امام نے غلطی کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امام علی مقام سے زیادہ سمجھتے ہیں، اور امام علی مقام نہیں سمجھتے تھے۔ جان سب کو پیاری ہوتی ہے، اور پھر یہاں ایک جان کا مسئلہ نہیں تھا، 72 جانوں کا مسئلہ تھا، تو امام علی مقام جو 72 جانیں قربان کر دیتے ہیں اور قدم پیچھے نہیں ہٹاتے، تو ماننا پڑے گا کہ ان کے پیش نظر بہت بڑا مقصد تھا، جس مقصد کو وہ ہر صورت
پہنچے۔ امام عالی مقام نے جب دیکھا کہ ان کی طرف سے جارحانہ قدم اٹھ چکا ہے، پہل ہو چکی ہے، آپ نے اجازت دے دی۔ کربلا کی زمین پر حق و باطل کا معرکہ شروع ہو گیا، تلوار چلنے لگی، تیر جسموں میں پیوست ہونے لگے اور تلواریں انہوں نے پروانوں کی طرح اپنی جانیں قربان کی اور خدا داد قوت کے مظاہرے کیے۔ یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچا دی، بہت سے یزیدیوں کو مارتے اور کاٹتے ہوئے وہ ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر رہے تھے اور جنت الفردوس میں پہنچ رہے تھے۔ میرے بزرگوں، 50 دوستوں کی شہادت کے بعد امام علی مقام اونٹ پر سوار ہوئے اور یزیدی لشکر کے سامنے گئے اور جا کر فرمایا، ہے کوئی اولاد رسول کی مدد کرنے والا؟ ہے کوئی اولاد رسول پر جان قربان کر کے جنت میں جانے والا؟ ہر من مغیث یغیثنا، ہے کوئی اس مصیبت کے وقت ہماری فریاد رسی اور داد رسی کرنے والا؟ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا، حر بن یزید ریاحی اور تھے مشکل کشا والے، حر نکلا، یزیدی لشکر میں سے نکلا اور امام علی مقام کے حضور حاضر ہو کر کہنے لگا، حضرت میں ہی وہ بد نصیب انسان ہوں، میں ہی وہ مجرم و خطا کار انسان ہوں جو سب سے پہلے آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا۔ حضرت مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ان لوگوں کی بدبختی اس حد کو پہنچی، اس طرح صلح ہو جائے گی۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بدبخت آپ کا پانی بھی بند کر دیں گے، آپ کی کوئی تقریر ان پر اثر انداز نہیں ہوگی، آپ کی ساری شرطیں بھی رد کر دیں گے اور مسافری کے عالم میں آپ کے اہل و عیال کے سامنے آپ کے خون بہانے کے درپے ہو جائیں گے۔ ان کی شقاوت اور بدبختی ہوئی ہے اور اس کی دلہن بھی اس کے ساتھ۔ ماں نے جب کربلا کے حالات سنے تو اپنے اسی بیٹے سے کہا، میرے تختے جگر، میں نے سنا ہے کہ ہمارے قریب ہی ہمارے نبی کا نواسا دشمنوں نے گھیرا ہوا، دشمنوں نے اس کا پانی بند کر دیا اور اس کے قتل کے درپے ہیں، اور کچھ نصیب لوگ نبی کے نواسے پر اپنی جانیں قربان کر کے جنت الفردوس میں پہنچ رہے ہیں۔ بیٹا، تم نے ہمیشہ مجھے خوش رکھا، آج بھی مجھے خوش کرو۔ ہم سے یہ سوال کر دیا کہ تمہیں معلوم ہو چکا تھا تو پھر تم نے میرے بیٹے کی کیا مدد کی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بیٹا، اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ اپنی جان فرزند رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نذرانہ، جنت کی حوریں تمہارا استقبال کریں گی۔ 17 دن کے دولہے نے کہا کہ ماں، میں تیری آرزو ضرور پوری کروں گا، میں تیرے حکم کی تعمیل کروں گا، میں ابھی ابھی جا کر اولاد رسول پر اپنی جان قربان کروں گا، مگر ایک بار مجھے اپنی بیوی سے مل دینے، وہ یہ نہ کہے کہ جاتے ہوئے مجھے ملا نہیں ہے، میں اس سے مل لوں اور اس سے 2 باتیں کر لوں تاکہ اس کو حسرت نہ رہے۔ ماں نے کہا، بیٹا ضرور مل لو، بہت جلدی مل لو، لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کی باتوں میں آ کر تم اپنے ارادے کو پکڑ اور کرو، مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو، میں تمہارے ساتھ جاؤں، اس شرط پر تمہیں جانے دیتی ہوں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو، اگر تم شہید ہو گئے تو میں ساری عمر رسول ذاتیوں کی خدمت کرتے ہوئے گزار دوں، ان کی باندھی بن کر ان کی گزار کروں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدس میں اپنی حجاب کر دی، تینوں نکلے، ماں فرزند رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی، اے میرے رسول کے لگتے جگر، اے میرے رسول
گورنری کو اختیار کر لیا اور فرزند رسول کو قتل کر دیا، تو فرزند رسول کے قتل کرنے کی وجہ سے میں ضرور جہنم میں جاؤں گا، اور سوائے جہنم کے اور کچھ میرے نصیب نہیں ہو۔ خود بھی بار بار اقرار و اعتراف کرتا تھا، مگر اور حوث غالب آ گئی۔ یاد رکھو اس حرص نے بہت سے لوگوں کو تباہ کیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا اس کا کچھ شوہا، حرص سے بچو، فَإِنَّ الشُّوحَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ اسی حرص نے، طمع اور لالچ نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ اس حرص نے اور اس طرح سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حرص نے لوگوں کو اس بات پر برانگیز کر دیا کہ وہ بے گناہ لوگوں کا خون بہائیں، اور اس حرص و حوث کی وجہ سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے دیا۔ حرص سے بچو، حرص جو ہے وہ ہلاکت اور تباہی کا باعث۔ مختصر کہ اس پر حرص و ہوا غالب آ گئی، اور یہ صبح حاضر ہوا تو اس طرح یاد نے کہا بولو کیا فیصلہ کیا؟ کہنے لگا میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ میں رہ کی گورنری کو نہیں چھوڑوں۔ اس نے کہا اگر رہ کی گورنری نہیں چھوڑی تو حسین کے مقابلے پر جاؤ۔ کہنے لگا بہتر یہ تھا کہ آپ مجھے معاف کر دیتے، کسی اور کو نہیں دیتے۔ اس نے کہا نہیں، اب زیادہ دیر گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، بڑی جلدی فیصلہ کرو۔ اگر رہ کی گورنری چاہیے تو حسین کے مقابلے پر جانا پڑے گا، ان سے لڑنا پڑے گا، اور ان کو قتل کر کے ان کا سر کاٹ کے میرے پاس پہنچانا پڑے گا۔ اس بدبخت نے کہہ دیا کہ مجھے منظور ہے۔ اس کی کا باعث یہ چیز بنی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہاں میں صرف ایک بات کرتا ہوں، اس بات کو یاد رکھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر سے آتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے۔ تو اگر ان کا بیٹا نالائق ہو گیا تو ان کے بیٹے کے نالائق ہو جانے سے حضرت سعد پر کسی قسم کا الزام عائد نہیں ہو۔ ان کی ذات پر ہم کسی قسم کا اعتراض اور نکتہ چینی نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر قابل ہو گیا تو بیٹا قابل ہو گیا، اس کے قابل ہونے کی وجہ سے نوح علیہ السلام کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں، آپ جانتے ہیں کہ یہ سمر کون تھا جو حضرت امام حسین کے سینے پر سوار ہوا تھا، اور جس نے تلوار مار کو بلایا تھا، جن کو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ
فلانا مالک کوثر ہے جس کا باپ سب یہ کوثر ہے. بدبختوں نے یہ خیال نہ کیا کہ اس کا پانی بند کر کے ہم اس کے نانا جان اور اس کے والد ماجد کے ہاتھوں کوثر کے جام کیسے پی سکیں. اور میں کہتا ہوں کہ ان کے مقدر میں کوثر کے جام تھے ہی نہیں. اگر ان کے مقدر میں کوثر کے جام ہوتے تو وہ ایسی بدبختی کا مظاہرہ نہ کرتے. پانی بند کر دیا. امام علی مقام میروں کا کام ہوتے چند بزرگ ان کے پاس گئے. ان میں نبی کریم کے صحابہ بھی تھے. انہوں نے جا کر ان کو سمجھایا کہ پانی تو بند نہ کرو. اگر تمہیں ہمارا کوئی لحاظ یا خیال نہیں تو رسول دادیوں کا خیال کرو, پردہ نشین بیویوں کا خیال کرو, چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال کرو. پانی ایک ایسی چیز ہے جس کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے, تو پانی تو بند نہ کرو. یہ تو ظلم کی انتہا ہے. دیکھو اگر ہم پانی پی کر بھی تم سے لڑتے رہے تو تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم بے سر و سامان تعداد میں کل 72 ہے اور تم تو 22,000 ہو. پانی پی کر بھی ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو پانی تو کہنے سننے پر بھی وہ بات پانی دینے کے واسطے تیار نہیں. آگے محرم کی 9 تاریخ کا جدیدی لشکر میں نفارے پڑنے لگے. یہ اعلان جنگ ہے. امام علی مقام نے جب یہ آوازیں سنی فرمایا کہ کیسی آوازیں. رفقا نے بتایا حضور یہ اعلان جنگ ہو رہا ہے اور وہ ہماری طرف ابھی تلواریں اور تیزے بھاڑے لے کر آ گئے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ ان لوگوں سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت ہے. کل جمعہ ہے, یوم عاشورہ, کل تک کی ہمیں مہلت دے دے. آج کی رات بڑی مبارک رات ہے. اس مبارک رات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے یہ مہلت دے دیں. ہم آج رات اپنے رب کی عبادت کر لیں, اس کے حضور توبہ و استغفار کر لیں اور کل جو ان سے ہو سکے وہ کر. مجھے ہمت کی تمہیں سے ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا بات تو کر لو, سینے سے لگو تو ملاقات تو کر لو. مانوسیت وقت میں منہ موڑ رہے ہو, کن آنکھوں سے دیکھوں میں کہ دم توڑ رہے ہو. پھول جیسے بچوں کو آپ نے اٹھایا, اٹھا کر خیموں کے پاس لا کر رکھ دیا اور کہا لوگ ہیں زینب تمہارا ہتھیار بھی قبول ہو گیا, آؤ اپنے جنتی کنڈوں کو دیکھ لو. ماں خیمے سے باہر آئی, بچوں کی لاش کے پاس بیٹھ گئی, منہ سے خاک اور خون صاف کرتے ہوئے کہہ رہی کہ میرے بچوں تم بڑے خوش نصیب ہو, ماموں پر نثار ہوئے ہو, راہ حق میں قربان ہوئے ہو. اے کاش تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی. بیویاں سیدہ زینب سے تعزیت کر رہی تھی کہ ایک اور دل ہلا دینے والا منظر آنکھوں کے سامنے آیا. آپ کی بیوی سیدہ صاحبہ نے کہا میرے سر کے تاج علی اصغر کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی. شدت پیاس سے بیکار ہے, روتا ہے, تڑپتا ہے, تو اس کا رونا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا, کلیجہ منہ کو آتا ہے. کسی طرح اس کی پیاس بجھاؤ. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا جوش میں آ گئے. افسوس ہمارے ہوتے ہوئے یہ بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترسے. میں پانی لاؤں گا اور ان بچوں کی پیاس بجھاؤں گا. شیر خدا کے بہادر فرزند حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مسکینہ اٹھایا, مسکینہ اٹھا کر کندھے پر ڈالا, ہاتھ میں تلوار لے لی اور باہر نکل کر گھوڑے پر زین ڈالے بغیر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو گئے اور خیموں سے نکل کر بجائے محاذ کی طرف جانے کے ذرا رستہ بدل کر گھوڑے دوڑا
آپ نے فرمایا بدبختوں کیا یہی مسلمانی ہے؟ اسی کا نام مسلمانی؟ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس رسول کی اولاد پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہی، جس نہر فرات کا پانی کتے بلے سور تک پی رہے، یہودی عیسائی اور مشرک وغیرہ تک پی رہے ہیں، تم نے اس نہر کا پانی، اس دریا کا پانی اپنے نام مسلمانی؟ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس رسول کی اولاد پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہی، جس نہر فرات کا پانی کتے بلے سور تک پی رہے، یہودی عیسائی اور مشرک وغیرہ تک پی رہے ہیں، تم نے اس نہر کا پانی، اس دریا کا پانی اپنے رسول کی اولاد پر بند کیا ہوا ہے اور کہتے ہو ہم مسلمان ہیں۔ تم پھر تمہاری مسلمانی پر کیا اسی کا نام مسلمانی ہے کہ نہر کا پانی کتے تو پیے مگر تمہارے رسول کی اولاد اس کی ایک ایک بوند کو ترسے؟ دیکھو 6 ماہ کا بچہ علی اصغر ہے، اس کی حالت مجھ سے دیکھی گئی، معصوم بچیاں ہیں ان کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں گئی، میں پانی لینے آیا ہوں، مجھے پانی کا ایک مشکلہ نہیں لینے دے۔ انہوں نے کہا ہمارے امیر کا یہ حکم ہے کہ تمہیں ایک قطرہ نہ لینے دیا جائے۔ فرمایا بدبختو، فارسی کا امیر کا کہنا مانتے ہو اور اللہ رسول کا کہنا نہیں مانتے ہو؟ کیا اللہ رسول نے بھی کہیں فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا پانی بند کر دو، اپنے رسول کی اولاد کا پانی بند کر دو؟ بدبختو، اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ کسی جانور کو بھی ذبح کرو تو اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاؤ۔ تم کیسے ظالم ہو، اپنے رسول کی اولاد کو پانی نہیں پلاتے ہو، پانی نہیں دیتے ہو، مجھے پانی دینے دو۔ اس نے کہا ہم نہیں دینے دیں گے۔ آپ نے فرمایا تم میرا راستہ نہیں روک سکتے ہو۔ شیر کی طرح حملہ کیا اور ان کی سب کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئے اور گھوڑا رہے پانی ڈال دیا۔ جب گھوڑا ڈال دیا تو پانی کا ٹنڈو بھر کر پینے لگے۔ پھر خیال آیا اور کہا عباس، آقا حسین نے تمہیں نہر فرات کرانے کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ تم اپنی پیاس بجھاؤ، تم تو علی اصغر کی پیاس بجھانے آئے ہو، تم تو سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے آئے ہو۔ جب تک علی اصغر کی پیاس نہ بجھاؤ تمہیں پانی پینا روا نہیں ہے، پہلے اس معصوم کی پیاس بجھاؤ پھر پانی پینا، پھر تمہیں پانی پینا روا ہے۔ بھرا ہوا ٹنڈو پھینک دیا، بڑی چھٹی کے ساتھ مشکلہ بھرا، بائیں کندھے پر ڈالا، بائیں ہاتھ سے گھوڑے کی مہار تھامی، دائیں ہاتھ میں تلوار تھی۔ جب وہ دریا سے نکل رہے تھے اتنے میں انہوں نے کمانوں پر تیر چڑھائے ہوئے تھے، تیر سیدھے کر دیے۔ حیدر کرار کے فرزند نے بھی تلوار ہاتھ میں لے لی اور ایک نعرہ مار کر ان پر حملہ آور ہوئے، ان کی سر کو لیا، آگے گئے، انہوں نے پھر گھوڑا، انہوں نے پھر سر کو لیا۔ حضرت عباس کی کوشش یہ تھی
دشمنوں نے میرے ہاتھ کر دیے ہیں، اب میرا سر بھی جسم سے جدا کرنے والے ہیں، آؤ مجھے تھامو، مجھے سنبھالو، مجھے ان دشمنوں سے بچاؤ۔ شاعر کہتا ہے ناگاہ صدا آئی کہ آؤ میرے آقا، آگے ہوا عباس اٹھاؤ میرے آقا، سر کاٹتی ہے کون بچاؤ میرے آقا، آؤ مجھے سینے سے لگاؤ میرے آقا۔ سن کر یہ صدا شاہ پکارے تیری باری، ہم شکل نبی دوڑو کمر ٹوٹی ہماری۔ آپ یہ فرما رہے تھے، امام علی مقام فرما رہے تھے اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری فوج کا نمبردار بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا، اب میرا پرچم اٹھانے والا بھی کوئی نہیں رہ گیا۔ آپ آئے اپنے بھائی کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، بازو کٹے ہوئے، خاک و خون میں پڑے ہوئے دیکھا، بھائی کی لاش پر گر گئے، چلائے گر کے لاش پر شبیہ نامدار، بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں کے نثار، اس لڑے نے دیکھا تمہیں بھائی کا انتظار، آنکھیں بھگا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار، شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں، روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں، بے یاد ہے حسین برادر جواب دو، اے میرے نوجوان میرے صدر جواب دو، اب جا بلد ہے صدق پیغمبر جواب دو، اے نور چشمے ساقیے کوثر جواب دو، ہکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا، سرگوش میں دھرا رہا اور دم نکل گیا، اکبر پکارے ہائے چچا گزر گئے، رو کر حسین بولے کے بھائی کدھر گئے، منہ تو اٹھاؤ بات سے نثار بھر گئے، واہ حسرتا حسین کو بے آس کر گئے، اب کون دے گا دکھ میں نبی کے کسر کا ساتھ، دم بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ۔ امام علی مقام کو حضرت عباس کی جدا ہونے سے بڑا صدمہ پہنچا، آپ روتے ہوئے پیروں کے پاس آئے، کیا دیکھا؟ 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر، ہم شکل رسول تیار کرا ہے، ابا جان مجھے بھی اجازت دو، آپ نے ایک نظر ہم شکل رسول کو دیکھا، فرمایا بیٹا تجھے کس بات کی اجازت دوں، تیر کھانے کی، تلواروں سے گھائل ہونے کی، نیزوں پر اچھلنے کی، بیٹا تم تو میرے نامزاد کی تسلیم ہو، تم تو میرے دل کا چین اور قرار ہو، میں تو تمہیں دیکھ کر اپنی پیاس گزاری کیا کرتا ہوں، میں کن آنکھوں سے تصویر رسول میں تین اپنی ماں اور بہنوں کے پاس چلے جاؤ، لیکن علی اکبر یہ کہہ رہے تھے اکبر کی ہے یہ عرض کے میں باقی رضا دو، دستار
फिरदौस के जाने का बता दो। बाबा मेरी उल्फत को बसत दिल से उठा दो। अम्मा से भी रुखसत मुझे मरने की दिला दो। कटवाए बसर रंग गुलाम से पहले, जिंदा है वो बेटा जो मरे बाप से पहले। बाबा मुझे कैदी बनाकर दुश्मनों के हवाले कर देना चाहिए। अपने हाथों से जन्नत का दूल्हा बनाइए, जन्नत फिरदौस में पहुंचाइए। इमाम अली मकाम जो राहे हक में सब कुछ कुर्बान करने का अज़म कर चुके थे, जवान बेटे को भी सीने से लगाते हैं, प्यार करते हैं और मैदान की तरफ रुखसत कर देते हैं। इमाम अली अकबर मैदान की तरफ जा रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरा गौर करो। दाग औलाद तागे औलाद नहीं आहर उठाया जाता, ऐसा बेटा नहीं हाथों से कमाया जाता। दर्द वो है कि जुबां पर नहीं लाया जाता, जख्म वो है कि जिगर पर नहीं खाया जाता। तारे फरजंद हुसैन इब्ने अली से पूछो, नौजवान बेटे का गम बाप के जी से पूछो। जवान बेटा मेरे तुम्हारे बेटे भी है, जरा फितरत के तकाज़ों को सामने लाकर सोचिए। उस वक्त इमाम अली मकाम की क्या कैफियत थी। आखिर आपने अपने बेटे को इजाजत दे दी। खैमे से रवाना हुए अकबर सुबे मैदान। बानों की चली रूह तो ज़ैनब की चली जान। शकील को खैमा नजर आने लगा वीरान। यामन में नमूदार हुए अकबर की शान। क्या नूर था हम सूरत महबूब खुदा था। एक शोर उठा सल्ले अला का। अली अकबर जा रहे, कौन जा रहा था? अली अकबर नहीं जा रहा था, हुसैन की जान जा रही। कोई कर्मों में खड़ी हुई मां से पूछे कौन जा रहा। कोई खैमों में खड़ी हुई गम नशीब बहन से पूछे कौन जा रहा था। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जिस मां का बेटा अली अकबर जैसा बेटा था, जिस बहन का भाई अली अकबर जैसा
لشکر میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا، وہ آگے بڑھا، عمر بن سعد سے کہنے لگا اے امیر، اگر میں اس نوجوان کو قتل کروں تو مجھے کیا ملنا کیا ہے؟ جہنم کے سوا پوچھ رہا ہے، اگر میں فرزند رسول کو قتل کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ عمر بن سعد نے کہا اگر تم اس نوجوان کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ہم تجھے موصل کی حکومت دلا دیں، صوبہ موصل کا گورنر بنوا دیں۔ اگر تم قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو موصل کی حکومت تمہارے واسطے ہوگی۔ کہہ لگا ہے اپنے وعدے کو یاد رکھنا، موصل کی گورنری پھر میرے سوا کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے، میں ابھی جاتا ہوں اور اس نوجوان کو قتل کرتا ہوں۔ جب وہ آگے بڑھا تو عمر بن سعد نے یہ ترجمہ کر کے کہا تو جانتا نہیں تو کس کے مقابلے پر جا رہا ہے، ذرا سامنے جا کر دیکھ تجھے تخت ملتا ہے یا تختہ۔ سارے پکڑو منہ کے کلمے کہتا ہوا آیا اور حضرت علی اکبر پر اس نے اپنے ہی اچانک حملہ کر دیا، آپ نے بڑی پھرتی سے اپنے آپ کو بچایا، ایک طرف ہو گیا اس کا مار کھانے گیا۔ فرمایا اصول جنگ یہ ہے کہ اب میری باری ہے، تو نے بات کیا، تیرا بات کھانے گیا ہے، اب میں بات کروں گا۔ آپ پیچھے ہٹے، تلوار گھماتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہوئے جب اس کے بالکل قریب پہنچے تو ایک ایسا مار دیا، تلوار کا ایک ایسا ہاتھ چھوڑا کہ مار کرتے ہوئے کہہ رہے تھے ہوتا بھی کچھ یار میں علی کا پوتا ہوں۔ ایک ہی بار نے اس کا کام تمام کر دیا۔ جب اس کی بات زمین پر دھڑک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، تو اس کے دو بیٹے یزیدی لشکر میں تھے، ایک کا نام تھا عمر بن طارق، دوسرے کا نام تھا طلحہ بن طارق۔ وہ دونوں گئے تو بدر کے کتے بن کر آگے بڑھے، اس نوجوان نے ہمارے بہادر باپ کو قتل کر دیا ہے، ہم انتقام لیں گے۔ دونوں آگے بڑھے اور امام علی اکبر پر ٹوٹ پڑے۔ آپ نے دونوں کا جوان مردی سے مقابلہ کیا، وہ جوہر دکھائے کہ چند منٹوں کے اندر اندر ان دونوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر ایک دم آپ نے اپنا گھوڑا واپس پھرایا، دوڑاتے ہوئے خیموں کی طرف آ گئے۔ امام علی مقام جو خیمے کے باہر کھڑے ہوئے اپنے بیٹے کی شجاعت کے جوہر دیکھ رہے تھے، آگے بڑھے، فرمایا بیٹا کیا بات ہے، کیوں واپس آئے ہو؟ عرض کیا العطش العطش، بابا مجھے پیاس نے بہت پریشان کیا ہے، بابا پیاس پیاس، بابا دیکھو میری زبان سوکھ گئی ہے، میرا حلق تانگا بن گیا ہے، بابا میں نے یہ 3 بہادروں کو قتل کیا ہے، اگر مجھے پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان سب کو جہنم نصیب کر دوں۔ فرمایا بیٹا میں تجھے کہاں سے پانی پلاؤں، لیکن تو آیا ہے، آج تو نیند لے کر آیا ہے تو ذرا میرے قریب آ جا، ذرا سواری سے نیچے اتر، میرے قریب آ۔ علی اکبر سواری سے نیچے اترے، قریب ہوئے، امام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، پیشانی کو ڈوب کر فرمایا بیٹا جب کبھی میں بہت زیادہ پیاسا ہو جایا کرتا تھا تو رسول اللہ میرے منہ میں اپنی زبان ڈال دیا کرتے تھے، میں نے بارہا رسول اللہ کی زبان پر پوچھا ہوا ہے، آج تم
جسم میں ایک دشمن کا نیزہ پیوست ہوا تو پروردگار نے صدا کی ادرکنی یا بتا، میرے ابا مجھے سنبھالو، مجھے پکڑو، میں بھی کہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال رہے سر، نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال رہے سر، کہتا ہے کون دم میں طرف کر کے درد در، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آپ میرا کے سر، پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے، جا کر سبوں کے پاس پکارے باس کو آ، ہے کس طرح میرے علی اکبر کی قتل گاہ، اے ظالموں یہ شب ہے کہ دن ہو گیا سیاہ، کس ابر میں چھپا ہے میرا چودھری کا ماں، بتلاؤ جان ہے کہ نہیں جس میں زار میں، زخمی پڑا ہے شیر میرا کس کچھار میں، جلدوں کے پاس گئے، دوڑ کر یزیدیوں کے پاس گئے، جلدوں سے کہ کہتے تھے کہ رو رو کے بتاؤ، جلدوں سے کہتے تھے کہ رو رو کے بتاؤ، اکبر ہے کہاں لاش مجھے ان کی دکھاؤ، یا ان کے برابر میرا لاشا بھی گراؤ، یا قتل کرو یا علی اکبر سے ملاؤ، سید ہوں مسافر ہوں گئی دن سے روپے آسا، چاروں میں پیغمبر کا تمہارے، میرا علی اکبر کہاں ہے؟ آگے بڑھ کر دیکھا شبیہ رسول کا تو خون میں تڑپ رہے تھے، ابھی جسم میں جان باقی تھی، سر کو اٹھا کر گود میں رکھا، پیشانی کو چوم کر فرمایا بیٹا جب تم نے اپنے بابا کو پکارا تھا تو انتظار بھی کیا ہوگا، علی اکبر میں حسین ہوں، ایک نظر دیکھ تو لو، ایک نظر دیکھ تو لو، ذرا سینے سے جا کر دل کی حسرت کو نکال دو۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی اور کرکھا کے بھی آواز میں کہا بابا بس یہی تمنا تھی جسم سے روح نکلے تو سارا آپ کی گود میں ہو اور آنکھوں کے سامنے آپ کا چہرہ ہو، جوان بیٹے آغوش فکر نے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کی، امام علی مقام پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، فرمایا بیٹا وہ قوم اللہ کو کیا جواب دے گی جس قوم نے تجھے قتل کیا ہے، یہ قوم رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گی جس قوم نے رسول اللہ کی تصویر کو مٹایا ہے، بیٹا ان ظالموں نے تجھے قتل کیا ہے، ان ظالموں پر بڑا سخت عذاب نازل ہوگا۔ آپ نے ٹوٹی ہوئی کمر سے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، خیموں کے پاس لا کر رکھتے ہوئے کہا مولا تیرے یہ وفادار بندے نے تیرے خلیل کی سنت پر عمل کیا ہے، تیرے نبی نے تیری رضا کے لیے اپنے